یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، اسی لیے کربلا دعوت دے رہی ہے، آؤ آؤ۔ باپ شہید ہو گیا، امام کے پاس آیا، کم سن ہے، 14-15 سال کا ہے۔ مولا اجازت، تمہارے بابا شہید ہو گئے، کافی ہے۔ کہا نہیں، کہا ماں کو، کہا ماں ہی نے تو بھیجا ہے، اب کوئی جانتا تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی نام ہو، کوئی خاندان ہو۔ کیا رجس پڑا اس نے جا کر، اور کتنا مشہور ہو گیا وہ جملہ، آج تک اس جوان بچے کا ہے وہ جملہ، امیری حسین و نعم الامیر۔ کون ہے؟ کہا میرا امیر میرا مولا حسین ہے، میری اپنی کوئی پہچان نہیں، میری پہچان حسین ہے۔ حسین ہے میری پہچان، حسین ہے میری پہچان، امام زمانہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی وہ بچہ تھا کہ جس کا جب سر قلم ہوا اور ماں کی طرف دیا، ماں نے پکڑا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ، مگر سر کو واپس دشمن کو دیا۔ کہا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ ہے کربلا۔ عزیزان محترم، اس کربلا میں آئیں، داخل ہوں، کاٹنا پڑے گا سب جو جڑا ہوا ہے، کاٹے، تب امام دعوت دیں گے اور اس وادی میں لائیں جو امام کی وادی ہے۔ زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا بڑا تاجر، اور امام کے ساتھ کاروان چلتا رہا، یہاں امام کے خیمے، وہاں زہیر ابن کین۔ ایک مقام پر امام نے اپنے قاصد کو بھیجا، زہیر ابھی ہاتھ میں نوالا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے۔ کہا بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زوجہ نے بولا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں۔ تو کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، ایسی زوجائیں ہوں، کہا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ گیا، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام ماؤں پڑھا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے قاصد امام حسین کے قدموں پہ پڑے، تقدیر بدل گئی۔ واپس آیا، سب چھوڑ دیا، کہا جاؤ، مال یہ وہ، بیوی کو بھی چھوڑ، سب بتاؤ۔ پہنچے، امام کا فرماندہ ہے، روز عاشور تیر سینوں میں پیوست ہوئے، زخمی ہوئے اور گر گئے، مگر ان اصحاب نے تقاضا نہیں کیا کوئی۔ یہی جملے رہے ان کے آخری وقتوں تک، مولا آپ راضی ہیں ہم سے، مولا آپ راضی ہیں؟ مولانا ہاں ہاں میں راضی ہوں، تم میرے سے آگے آگے ہو۔ عزیزان محترم، ان کو زیارتوں میں کس طرح یاد کیا گیا ہے، خود ائمہ نے کیسے یاد کیا؟ السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے انصار، السلام علیکہ یا انصار علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے، مگر کہ حضرت علی کے ساتھ تھے، مگر کیا رسول کے ساتھ تھے؟ نہیں، السلام علیکہ یا انصار
فاطمۃ الزہرا بی بی کے ساتھ، مگر کیا جلتے ہوئے دروازوں کو بچانے والے تھے؟ نہیں، کیونکہ حسین کے ساتھ تھے اسی لیے سب کے ساتھ ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، اس لیے تو جب امام حسین دنیا میں آئے رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ گھر میں رونا ہے، گریہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، گریہ ہو رہا ہے، روتے روتے امام علی آئے، پوچھا کیا وجہ ہے، کہا ایسے ہوگا۔ بی بی فاطمہ آ کر دیکھ رہی ہیں کہ بابا میرے بچہ کیا ہو گیا ہے، کیوں گریہ کیا ہے؟ البتہ ائمہ معصوم ہیں، چیزیں جانتے ہیں ہمیں بات پہنچانے کے لیے۔ کہا کہ حضرت جبرائیل آئے اور بتایا کہ وقت آئے گا، مقام آئے گا، حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ سب رونا شروع ہو گئے، بی بی بھی رو رہی ہیں، بی بی بھی گریہ کر رہی ہے۔ پھر بی بی نے پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو بابا میرے حسین پر گریہ کو رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو آپ کے فرزند پر گریہ کرے گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اپنے آپ کو کم مت سمجھا کرے، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اور آگے بی بی نے بھی کیا کہا کہ میں بھی جنت میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے کا آخری عزادار بہشت میں نہیں جائے گا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ معاملہ ہے۔ روز عاشور سیدہ مطالبہ کریں گی، لے کر آئیں گی، کرتا لے کر آئیں گی اور اس کو دکھایا جائے گا۔ خوب یہ آسان نہیں ہے گریہ عزاداران محترم، یہاں سب گریہ گناہ ہے۔ انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب گریہ کر رہے ہیں، سب نے گریہ کیا۔ عالم دین آغا مجتہدی کہتے ہیں میں نے بہت ریاضت کی مگر میں کمال پہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نجف سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہے، اس نے مجھے دیکھا، اس نے بولا کیا وجہ ہے؟ کہا آؤ حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ کہا بیٹھے، مصیبت پڑی اتنا گریہ کیا۔ کہا گھنٹوں جو نیچے زمین تھی وہ کیچڑ میں بدلنا شروع ہو گئی، اتنی کہ میری حالت ختم ہوتی تھی۔ میں نے مولا کائنات سے توسل کیا، میرے مولا مدد کرے، جان نکلتی ہے گریہ پر۔ ہاں عزادار امام زمانہ صبح اور شام حسین پر گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مگر میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جسے گریہ کرنے نہ دیا۔ حضرت مسلم کے مصائب سنے نا آپ نے، جب حضرت مسلم گئے تو بچی کو، جب ان کی بیٹی کو امام نے جب ہاتھ پھیرا نا سر پر، بچی سمجھ گئی بابا ماموں جان میں یتیم ہو گئی ہوں۔ اب وہ ایک بچی دیکھ رہی ہے جب کوئی یتیم ہو جائے نا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ روز عاشور
قانون بدل گیا. بچی باپ پہ رونا چاہتی ہے، اسے رونے نہیں دیا. ہاں آزادارہ مصائب آگے آپ سنتے رہیں گے، میں تو بس متصل ہوا. ہاں بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بچی کو تازے آنے لگے، بچی کو تماچے لگے، قانون بدل گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.